السلام علیکم۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ میں تفصیلاً مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نعیم بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ننیالی رشتہ دار تھے، انہوں نے خبر دی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی حالت غضب میں اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر، جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے گھر جا پہنچے۔ لیکن جب آپ دروازے کے قریب پہنچے، سیڑھی پر چڑھ ہی رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں قرآن شریف کی آیات پڑھی، آپ کو قرآن شریف کی کچھ آیات سنائی دیں، کیونکہ اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر دستک دی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اوراق سمیت چھپا دیا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ اتنے غضب میں کیوں لگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ آواز کیسی تھی؟ مجھے آواز سنائی دی ہے، آپ کچھ پڑھ رہے تھے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں ایسے ہی، انہوں نے کچھ کہ آپ کو کیا اس سے، آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ دونوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تلخ کلامی ہوئی، جو شدت اختیار کر گئی۔ بالآخر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ نرم پڑے اور پوچھا کہ اچھا وہ قرآن کے اوراق وہ کچھ مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی دکھائیے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو بغیر غسل کے یا کم از کم وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا وضو کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وضو بتایا، وضو کیسے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وضو کر کے یا ایک روایت میں غسل کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ اوراق اپنے ہاتھ میں لیے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے تھے آپ متاثر ہوتے جاتے تھے اور اسلام کی طرف دل مائل ہوتا جاتا تھا۔ بالآخر ایک آیت جو سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں، غالباً سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی، اس میں ایک آیت پر نظر پڑتے ہی ایک آیت ادا ہوتے ہی زبان سے آپ کے منہ سے بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نکل آئے اور فرمایا کہ عمر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام نصیب فرما کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے ایک عزیز حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بھی قبیلہ مخزوم سے تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ننیالی عزیز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا گھر معلوم تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے ان کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس پہنچے، دروازے پر پہنچے، ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ حضور عمر رضی اللہ عنہ، عمر یعنی نام فرمایا کہ عمر ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا آؤ، آپ ان کو دروازہ کھول دیں اور کہہ دیں کہ آ جائیے۔ اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں، خیر سگالی کے طور پر آئے ہیں تو خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر ان کا کچھ اور ارادہ ہے تو پھر میں اکیلا کافی ہوں، میں جانوں وہ جانے، آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیر دروازہ کھول دیا گیا، راستہ دے دیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر آپ کس ارادے سے آئیں، کیا آپ کا منشا کیا ہے آنے سے، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کبھی یہاں آئے نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں اسلام قبول کرنے کو آیا ہوں. جب اسلام قبول کر کے آیا ہوں، کیونکہ کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے. یہاں تو بتانا تھا، یہاں آ کے تو بتانا تھا کہ حضور میں اسلام قبول کر چکا ہوں. تو جب یہ خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ملی تو آپ سب حضرات نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی گونج اٹھی، دور دور تک آواز گئی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے گویا جان میں جان آ گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور کعبہ شریف میں چلیے، نماز پڑھائیے، 2 صفیں مرتب فرمائیے، ایک صف میں آپ اپنے چچا کو کھڑا کر دیجئے، ایک صف میں ہمیں کھڑا کر دیجئے، انشاءاللہ کوئی نماز میں خلل نہیں ڈالے گا. ایسا ہی ہوا. پہلی دفعہ اس دن کعبہ شریف کے اندر صحابہ کرام نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، کیونکہ صفوں پہ دونوں صفوں میں ایک صف میں سیدنا حمزہ اور ایک صف میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر بڑے سے بڑا مشرک پیچھے ہٹ جاتا تھا. یہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا مختصر مگر قدر تفصیلی واقعہ. اللہ حافظ.